حدیث ہے بہقی شریف ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، بہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے، عقیقہ، اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اب ہوا کیا؟ عقیقہ آپ کا 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے ہیں کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقہ کبھی 40-50 سال کی عمر میں نہیں ہوتا۔ کسی مولوی صاحب کو کہہ دیں بڑھاپے میں عقیقہ رچا لے اپنا، نمازی کہیں گے مینٹل ہو گیا ہے مولوی، نمازی کہیں گے مولوی صاحب مینٹل ہو گیا، 50 سال کی عمر میں عقیقہ کھلا رہا ہے۔ عقیقہ نہیں ہوتا 40 سال کی عمر کے بعد، کب ہوتا ہے؟ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ترمذی، ہر کتاب حدیث کی، عقیقہ صرف 7ویں دن ہوتا ہے ولادت کے۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 7ویں دن توفیق نہ ہوئی تو 14ویں دن 14، اگر 14ویں دن توفیق نہ ہوئی 21ویں دن 21۔ بس یہ عقیقے کے دن مقرر ہیں۔ حضور کا عقیقہ 7ویں دن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے 7 دن بھی گزر گئے، 14 دن بھی، 21 دن بھی، تو 40 سال کے بعد بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد ابھی عقیقہ کرنا تھا؟ استغفر اللہ العظیم۔ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس لیے عقیقہ کیا کہ جب آپ کا عقیقہ کیا گیا تو وہ دور جاہلیت تھا، قبل البعثہ، تو آپ نے چاہا ہوگا کہ میں اپنی نبوت کے بعد اپنی شریعت میں پھر دہراؤں، اعادہ کروں۔ ایک خیال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ وہ بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں تھا اور میں نبوت کے بعد دہراؤں۔ سنو، اگر دور جاہلیت میں بعثت سے پہلے کا عمل ناجائز ہو گیا اور دہرانا پڑا تو عقیقہ سے پہلے ضروری تھا کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ والا نکاح دہراتے سب سے پہلے۔ وہ بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 15 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جو بعثت سے پہلے تھا، جس سے سیدہ فاطمہ ہوئی، جس سے رقیہ ہوئی، جس سے حضرت زینب ہوئی، جس سے ام کلثوم ہوئی،
جس سے ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، طیب و طاہر کل اولاد جس خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، جب اعلان نبوت کیا وہ نکاح تو دہرایا نہیں، عقیقہ کیوں دہرانے لگے؟ اس نکاح کا تو مہر بھی حضرت ابو طالب نے پے کیا تھا۔ اور جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بدگمانی اور بد اعتقادی رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اگر آقا کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہوتی تو ان کا مہر اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے۔ ان کے نکاح کا خطبہ بھی حضرت ابو طالب نے دیا، مہر بھی اپنی جیب سے دیا۔ اس نکاح سے کل آل رسول پیدا ہوئی۔ حضور نے نکاح خدیجۃ الکبریٰ کا تو اعادہ نہیں کیا، تو عقیقہ کا اعادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا؟ نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا وہ دراصل کھانا ہے، ذبح ہے، بکروں کا صدقہ، خیرات ہے۔ فی فرحۃ المولد ہذہ عقیقہ والولیمہ ھذا فی فرحۃ الزواج۔ یہ دو کھانے ہیں، شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا۔